الذكر فهل من مدكر وَيَوْمَ نَحْشُرُ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت میں سے فوجاً گروہ ممن ان لوگوں کا یکذب بآیاتنا جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو فَهُمْ يُوزَعُونَ پس وہ الگ الگ تقسیم کیے جائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤوها جیسے ہی وہ آئیں گے قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا ولم تحیطوا بها علما اور تم نے اس کا احاطہ نہیں کیا علمی طور پہ اما ذا کنتم تعملون یا کیا تھا جو تم عمل کرتے رہے ہو ووقع القول علیہم اور بات ثابت ہو جائے گی ان پر بما ظلموا اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ظلم کیے ہیں فہم لا ینطقون بس وہ بول نہیں پائیں گے الم یرو کیا نہیں وہ دیکھتے انا کہ بے شک ہم نے جعلنا اللیل رات کو بنایا ہے لیسکنوا فیہ تاکہ وہ سکون حاصل کریں اس میں والنہار اور دن کو مبصرا روشن ان فی ذلک الآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور جس دن صور میں پھونکا جائے گا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ بس گھبرا جائے گا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ مگر اس کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے وَكُلٌّ اور ہر کوئی اتوہ آئے گا اس کے پاس داخرین تابع ہو کر وَتَرَى الْجِبَالَ اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو تحسبها آپ خیال کرتے ہیں انہیں جامدۃ ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے واہیہ اور یہ تمر چلیں گے مر السحاب بادلوں کی طرح بادلوں کے چلنے کی طرح صنع اللہ الذی اتقن کل شیء یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط کر رکھا ہے انہ خبیر بما تفعلون بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو قرب قیامت ایک جانور کا نکلنا اور پھر اس طرح دیگر قیامت کی نشانیاں جو انسان کو اس دنیا میں دکھلا دیں گی کہ اللہ کی بات برحق ہے اور جو اس کا وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے اب جو ان کے پاس کچھ عرصہ ہوگا وہ اپنی ان اعمال میں بسر کریں گے اور اگر ان میں سے کوئی توبہ کرنا چاہے گا تو جو اس سے پہلے توبہ نہیں کر پایا اس وقت میں وہ توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی اور پھر قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ہم ہر امت میں سے ایک گروہ نکالیں گے یعنی خاص لوگ ہوں گے جن کا کام کیا ہے مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا جو ہماری آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے جھٹلایا کرتے تھے سر چڑھ کے اس کی مخالفت کیا کرتے تھے نہیں مانتے ہم اس کو اعلانیہ طور پر اس کی بغاوت کیا کرتے تھے ان لوگوں کو ہم نکالیں گے فَهُمْ يُوزَعُونَ تو ان کی الگ الگ کیٹاگریاں بنیں گی یہ اتنا بڑا مجرم یہ اس سے بڑا مجرم یہ اس سے بڑا مجرم ہر کسی کو الگ الگ تقسیم کیا جائے گا تو ایک بہت سخت ترین مرحلہ ہوگا اس لیے یہ نظریہ ہونا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو قرآن و سنت ہے نا اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس کے خلاف ایسا رویہ ہمارے اندر نہ آئے کہ ہم کسی آیات الہی کے خلاف یا احادیث الہی کے حدیث نبیہ کے خلاف ہم اڑ جائیں کھڑے ہو جائیں اس کے مخالف ہم اتر آئیں اور اپنے دل کو مطمئن کریں کہ نہیں جی ہم اس کے مخالف چلیں گے اور اسی طرح ہی ہم زندگی بسر کریں گے یہ بہت ہی بدبختی والی زندگی اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے جب یہ لوگ جیسے ہی آئیں گے نا اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تم بھی آیا تھی آج سارے ماحول کو بھی مد نظر رکھیں کہ کوئی وہاں چھڑانے والا کوئی ترس کھانے والا کوئی وہاں مال و دولت سرمایہ اور کوئی سایہ اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہاں پہ ایک ہی امید ہوگی کہ آج اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنی ہے تو تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہوگا اکثر تم یہ آیا تھی کیا تم ہو کہ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا اور زیب دیتا بھی تھا کہ یہ کرتے اس خالق اور مالک کی یہ ساری نعمتیں اور پھر قیامت کے دن یہ سارے حالات اور واقعات تو کیا حالت ہوگی ولن تحیطوا بها علما ہوا کیا کہ تم نے اس کا کلی طور پہ احاطہ نہیں کیا تھا یہ بات سمجھنے والی ہے بسوں کا جس طرح کفار مکہ کے بارے میں کہا گیا نا ان نے اپنے بابوں کے بارے میں سن لیا بتوں کے بارے میں سن لیا یہ کرتے ہیں اللہ کے
کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے انہوں نے کہ اللہ ہے کیا. اور آج کل اکثریت کی یہی جہالت ہے. ان کو یہی بتایا گیا کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں بتایا نہیں گیا. نہ انہوں نے کبھی سنا ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے اور اللہ کی تعریف کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ وہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی چاہت کے اندر، اور غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنا سفارشی سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہی عمل ان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ علم کل اپنے آپ کو نہ سمجھیں. کوئی حتیٰ کہ علم کی انتہا بھی ہے نا، مسند فتویٰ کے اوپر بھی بیٹھ چکے ہیں نا، تو پھر بھی علماء اور محدثین کا یہ طرز عمل ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی صورت میں علم کل سمجھتے نہیں سمجھتے کہ بس جو میں نے بات کر دی وہی ٹھیک، وہی صحیح ہے. یہ جو نظریہ ہے نا، بس جو میری سوچ ہے، جو میرا نظریہ ہے یہ غلط ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ شخص علم سے محروم ہو جاتا ہے. فرمایا تم نے اس علم کا احاطہ نہیں کیا. دوسرا اس کا محدثین اور مفسرین نے جو معنی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے نا، اس کی صفات کے بارے میں متکلمین گمراہ ہوئے ہیں. بہت سارے فرقے جہمیہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے تھے، کچھ صفات کی تشبیہ دینے والے تھے. اب یہ علم انسان کو نہیں دیا گیا. آخرت کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جو قبر کے معاملات مجھے سمجھ نہیں آتے، لہٰذا عذاب قبر کا انکار ہے. حشر کے معاملات سمجھ آتے ہیں، پھر جب اس کا انکار کرے گا تو وہ اس کا بھی انکار کرے گا. حشر کے معاملات کون سے دیکھے ہوئے؟ جنت جہنم دیکھی ہوئی ہے؟ وہ نہیں دیکھی ہوئی تو اس کا بھی انکار کرے گا. اس لیے جن چیزوں کا علم انسان کی استطاعت سے باہر ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس طرح سورہ آل عمران میں ذکر کیا گیا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں نا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ایسی آیات کو ڈھونڈتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کے اشکالات کو بڑھا سکے اور ان کے ذہنوں میں اشکال پیدا کر دیں، متشابہات پیدا کر دیں. یا ذو معنی آیات ہیں جن کا علم کلی طور پہ انسان کو نہیں دیا گیا، اللہ کے علم میں ہے، تو وہ اس کو کھنگالنے کی کوشش کریں. تو جب اس کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گمراہی ہوگی. کیونکہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ کے علم کے ایک ذرہ کا بھی کوئی احاطہ. اب کوئی اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر بحث کر رہا ہے، کوئی فرشتوں کے اوپر بحث کر رہا ہے، کوئی آسمانوں کے اوپر بحث کر رہا ہے، اور کوئی جناب یہ جو موجود کہاں سے آئے گی تو وہ جناب پورٹل شوٹل کھلیں گے تو کچھ چیزوں کے اوپر بحث کر رہا ہے. اور بھائی جس چیز کا علم نہیں بتایا گیا، جو مجمل چیز ہے اس کے پیچھے پڑھ کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرو. اور تیسری چیز اس حوالے سے کہ جو عملی چیز ہے اس کے بارے میں سوال کریں. عملی چیز جو عمل کے ساتھ کر لے گا نا، ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا معاملات کیسے ہونا چاہیے، ہم نے کاروبار کس طرح کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں. اور ایسی چیزیں جس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے یا اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، اس کے علم کے ساتھ ہے، یا قرب قیامت ایسی نشانیوں کے ساتھ ہے جس کا ابھی ادراک ممکن نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں یقین ہی نہیں آتا تھا، لیکن آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا. اس لیے اس چیزوں کے پیچھے معلوم تحید، یہ دیکھیں معلوم تحید بہا علم، جس کا تم نے علمی طور پہ احاطہ نہیں کیا اس کو جھٹلا دیا. اما لاکم اللہ، اچھا آپ یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا رہے. وقع القول والی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی بات ان کے اوپر ثابت ہو جائے گا، یعنی اللہ دلیل کے ساتھ ان پہ کیا آ جائے گا؟ غالب آ جائے گا. اور پھر ان کی یہ حالت ہوگی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ظلم کیا فہم لا ینطقون، تو وہ بول نہیں پائیں، یعنی بولنے کے لیے ان کے پاس کوئی جواب موجود ہی نہیں ہوگا. اولم یروا، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کس طرح تھوڑی سی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیات، پھر جس طرح ایک پیار اور محبت کا لہجہ ہوتا ہے نا، ذرا دیکھو الم یروا انا جعلنا اللیل یسکن فیہ والنہار مبصرا، وہ کس اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی سوچ رہے ہو؟ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے اس رات کو باعث سکون بنا دیا ہے. اگر وہ رات بھی لے آتے ہمارا سکون چھینے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو فرمایا والنہار مبصرا، دن کو تمہارے لیے روشن کر دیا، اور اگر روشن بھی ہو تو اللہ تعالیٰ برائی چھین لے تو کیا کر سکتے ہو؟ جو خالق اور مالک ہے جس نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کر رکھا ہے تو اس کے لیے تم اطاعت اور فرمانبرداری کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لاؤ، اس میں بڑی فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. اچھا پھر اگر یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ چیزیں میں رکھو، یوم ينفخ فی الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت بھی ذکر کر دی. فرشتہ وہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے اور اس نے سور پھونک دینا ہے. اور وہ اتنی زبردست اور اتنی خوفناک آواز ہوگی کہ جس کا آگے ذکر ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا نظام ایک آواز ایک چیخ کے ساتھ، یعنی
ایک قلم ہے بالبصر، آنکھ جھپکنے میں دیر لگتی ہے، اتنا بھی وقت نہیں لگے گا، اس سے پہلے یہ سارا کا سارا نظام ملیمیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سارے کے سارے رسوا ہو کے اس کے سامنے عاجز بن کے تابع ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور یہ بڑا بڑا پہاڑی سلسلہ آپ دیکھتے ہو کہ یہ جامد، ان کو کون ہلا سکتا ہے؟ اس میں ایک تھوڑا سا کھودنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے اور کتنا اس پہ سرمایہ خرچ ہوتا ہے، لیکن فرمایا یہ ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز ہوگی جس کے ذریعے وہی تمر مر السحاب، اس طرح چل رہے ہوں گے جس طرح بادل چل رہے ہیں۔ اور سورہ 30 بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ دیکھو گے پہاڑوں کو کلیب المنفوش اس طرح اڑ رہے ہیں جس طرح ہوا اور اندھیری کے اندر جو ہے نا ایک روئی دھمکی ہوئی اڑ رہی ہوتی ہے نا، تو اس طرح یہ ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ اور وہاں پہ سوچیں، ذرا غور کریں کہ ایک انسان کی کیا حالت ہوگی جو اتنے جسیم پہاڑ ہیں، ان کی یہ حالت ہوگی، اور یہ انسان کہتا ہے کہ میں مقابلہ کر پاؤں گا اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور اس کے نظام کا اور اس کے جو ہے وہ بادشاہی کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ قائم ہیں، اللہ نے ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان کو یہ معاملہ ہو جائے گا سور پھونکنے کے بعد تو وہ سارے کے سارے اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ انہ خبیر بما تفعلون، یہ چیز ذہن میں رکھو کہ جو بھی تم کر رہے ہو، ہاتھ ہلا رہے ہو یا زبان سے کوئی لفظ بول رہے ہو یا تمہارے دلوں میں جو خیال آ رہا ہے، ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر اور واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہی شامل رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔